موضوع الدرس کی حقوق الوالدین و احکام الرضاعہ، سورۃ الاحقاف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں آپ نے جیسے پڑھا ہے، والدین کے ساتھ بھلائی کے سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہم نے اللہ کے قرآن کی آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور انسانی عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جس والدہ نے ہمارا بوجھ اٹھایا، جس نے وضع حمل کی مشقتیں برداشت کی، جس نے پھر ہماری رضاعت کے مہینوں میں اور تربیت میں تکلیفیں برداشت کی، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اور بھلائی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے حکم کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ احسان سے سلوک کریں۔ اگر وہ محتاج ہیں تو ہم ان کو کما کے کھلائیں، اگر مریض ہیں تو ہم ان کی تیمارداری کریں، اگر ان کا بڑھاپا ہے تو ہم ان کے بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بنیں، ان کا سہارا بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، اور ہم ان سے بولنے میں ادب کے ساتھ بولیں، نرمی کے ساتھ بولیں، شفقت کے ساتھ بولیں، تواضع کے ساتھ بولیں۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو پھر اتباع یا اطاعت ضروری نہیں ہوگی، ایک بات ہے۔ اور یہی وہ نصیحت اور وصائے ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات میں فرمائے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو ہدایت کی تھی تو وہاں بھی یہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لیکن آگے جا کے پھر وضاحت وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں جبر کریں شرک کرنے پر تو ہرگز اطاعت نہ کرو۔ اس لیے حکم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر بادشاہ کا حکم ماننا ہمارے ذمہ ہے، لازم ہے اطاعت اولو الامر، لیکن خدا نہ کرے قرآن و حدیث کے خلاف حکم ہو تو وہ نہیں مانا جائے۔ اسی طرح والدین اگر کہیں، جیسے کہ حضرت سعد میں امتحان میں آئے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ کافرہ تھی،
انہوں نے قسم کھا لی، اور جسے آج کل آپ کہتے ہیں نا بھوک ہڑتال کر لی کہ میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، حتیٰ تکفر باللہ، جب تک تم اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو۔ حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہونے لگتی تو اس کے رشتہ دار جو ہیں اس کا منہ زبردستی لکڑی سے کھول کے پانی ٹپکاتے۔ حضرت سعد گئے اپنی اماں کے پاس، انہوں نے کہا اماں جان آپ مجھے کہنا اپنی جان بھی دے تو میں حاضر ہوں، لیکن میں اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اس پہ تم نے مر جانا ہے تو پھر مر جاؤ۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کا استقامت دیکھی تو الحمدللہ اس نے بھی کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو معنی یہ ہے کہ والدین کی ہر حال میں اطاعت ہوگی، بس یہ بات ختم۔ اب مسئلہ ہے رضاعت کا۔ رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دودھ پینے کی مدت۔ اب قرآن مقدس میں یہ بھی طے ہو گیا کہ اقل مدت الحمل جو ہے وہ 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو تو زندہ بھی رہ سکتا ہے اور بڑا بھی ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہوگا۔ لیکن اکثر مدت حمل جو ہے اس کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں 3 سال، 4 سال، 5 سال تک بھی حمل رہ سکتا۔ اب کم سے کم مدت حمل کیا ہے؟ 6 مہینے، کیونکہ قرآن پاک نے فرما دیا کہ حمل اور دودھ کا چھڑانا 30 مہینے۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مدت رضاع کا تمام و کمال جو ہے 2 سال۔ اگر ہم اس 30 مہینے سے 2 سال نکالیں گے، 24 مہینے نکال لیں گے، باقی 6 مہینے، تو 6 مہینے مدت حمل۔ اسی لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت پر حد رجم جاری کرنے کا حکم دے دیا، وہ 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے روک دیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جلدی نہ کریں، 6 مہینے کا بھی حمل ہو سکتا۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تو مدت رضاعت نکال لے تو باقی 6 مہینے۔ تو حضرت عثمان نے وہ حکم واپس لے لیا۔ یہی کمال ہوتا ہے صحابہ میں اور اہل علم میں کہ اگر ان کا حکم، ان کا فتویٰ، ان کا آرڈر کسی قرآن و حدیث کی آیت سے ٹکرا جائے فوراً واپس لے لیتے، پھر ضد نہیں ہوتی۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر حکم صادر فرمایا کہ بھئی آج کل لوگ حق المہر جو ہے وہ زیادہ کرتے جا رہے ہیں اور زیادہ کرتے جا رہے ہیں اور زیادہ کرتے جا رہے ہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ حق المہر جب زیادہ ہو جائے گا، حلال مہنگا ہو جائے گا تو لوگ حرام کی طرف جائیں گے۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ اب دیکھیں ہمارے اس عرب کے ماحول میں لاکھوں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھی حق المہر زیادہ ہے۔ حق المہر کے بعد پھر لوازم جو ہے افراح کے، شادی کے، ولیمے کے، کپڑوں کے، لباس کے، اس کے لیے گھر لینے کے، پھر گھر سجانے کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کم از کم 2-3 لاکھ ریال لگ جاتا ہے۔ تو ایک غریب آدمی کہاں سے 2-3 لاکھ ریال لے آئے؟ ایک مزدور کی تنخواہ 5,000 10,000 ہے، کہاں سے 3 لاکھ ریال لے آئے؟ ہمارے ملک میں الٹا عذاب ہے، وہاں جہیز کی لعنت ہے کہ کوئی اچھا رشتہ، پڑھا لکھا لڑکا مل ہی نہیں سکتا جب تک جہیز کی شرط پوری نہ کرو، اور جو لڑکے کا سٹیٹس زیادہ ہوگا جہیز کا مطالبہ بھی زیادہ ہوگا کہ جی کار بھی آنی چاہیے اور فریج بھی ہو اور گھر بھی ہو اور یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، نعوذ باللہ، یعنی لڑکی بھی دے اور ساری دنیا سے قرض لے کے تمہیں جہیز بھی دیں۔ یہ خالصتاً حرام ہے اور یہ ظلم ہے، ظلم۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ جب رشتہ ہو رہا ہے تو شادی کے دن جو ہے لڑکی کے گھر سے کھانا کھانا بھی منع ہے۔ ولیمہ جو ہے وہ بھی لڑکے کے ذمے ہے، اور ولیمہ بھی میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہوتا ہے، نہ کہ پہلے ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کیوں جی دعوت کھا کے پھر میاں بیوی جا رہے ہیں، وہ تو خلاف سنت ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا جی کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے،
رخصتی والا دن جو ہے اسی دن کھانا ہوتا ہے. کھانا دینے کے بعد مہمانوں کو رخصت کر کے اب دولہا جو ہے وہ دلہن کو لے کے گھر جائے گا. ابھی اس سے پہلے وہ ملا ہی نہیں اور کھانا کھلا دیا ہے. یہ بالکل ناجائز ہے اور خلاف سنت ہے. ولیمہ جو سنت ہے وہ میاں بیوی کی رخصتی اور ان کے ملنے کے بعد، یعنی میاں بیوی کا آپس میں لقاء بھی ہو. جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو کہ اولم ولو بشات، نے کہ چلو بھی کوئی ایک بکری لے کے ذبح کر کے کھلا دو دوستوں کو، بس ولیمہ کر لو. اچھا، اور ولیمہ کرنا یاد رکھو وہ بھی سنت ہے. مسئلہ سمجھ لو، کوئی فرض واجب نہیں. ایک آدمی غریب ہے، اس کے گھر روٹی میں ولیمہ کہاں سے کرے؟ نہیں کیا. اور کبھی کبھی تو ولیمہ یوں بھی ہوتا تھا، یعنی میرے آقا نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حبیب انبیاء پر، حبیب کبریا پر، کہ ہر چیز امت کو بتا دی. اب امت ہم نالائق بن جائیں تو اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا حضرت نے کیسے حل نکالا. آپ نے ایک دفعہ صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی آج تمام صحابہ جو ہیں، جو چیز جس کے گھر میں کھانا جو کچھ بھی ہو وہ لے کے آئے، یہاں مسجد میں کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. سب صحابہ لے آئے. غریب دور تھا، غربت کا زمانہ تھا. کوئی ستو بنا کے لے آیا بیچارہ، کوئی جو کی روٹی لے آیا، کوئی جناب پنیر لے آیا، کوئی جناب سرکہ لے آیا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لے آیا. یہ جب سارا سب دسترخوان بچھ گیا، حضور پاک نے سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا. فرمایا بابا یہ میری طرف سے ولیمہ تھا، میری شادی کا ولیمہ ہے. تو ایک رستہ بتا دیا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس ولیمے کی طاقت نہیں ہے، تو 4 رشتے دار مل کے کھلا دو کھانا، وہ بھی شرمندگی سے بچ جائے اور اس پہ کسی قسم کا بوجھ بھی نہ بنے. اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس عورت کا حق المہر تھوڑا ہو، خرچ تھوڑا ہو، مطالبے تھوڑے ہوں، وہ بڑی مبارک عورت ہوتی ہے اور اللہ اس کے نکاح میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. ایسرہم صداقاً اکثرہم مؤونۃ. یعنی عجیب انداز. آپ دیکھیں کہ عجیب حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کون سا نمونہ ہے جو ہمیں نہیں دکھایا. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ حضور میں اپنا آپ حضور پہ پیش کرتی ہوں، اگر آپ مجھے نکاح میں قبول فرما لیں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس کو ہبہ بھی کہتی ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا. وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ کے لیے، آپ قبول کرنا چاہیں تو قبول فرما لیں. ان اراد النبی ان یستنکحها خالصۃ لک من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف آپ کو اجازت ہے کہ آپ کر لیں. حالانکہ نکاح کی تو سب کو اجازت ہے، پھر خاص حضور کے لیے کیا اجازت ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. کیا مانا؟ حالانکہ نکاح کا حکم تو سب کے لیے ہے، لیکن منع یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے، آپ قبول کر لیں، بس یہی نکاح ہو گیا. کسی حق المہر کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کی ضرورت، یہ صرف آپ کا خاصہ ہے. نبی کا مقام تو ہوتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عورت کسی کو کہہ دے کہ میں نے تن بخشی کی، وہ کہے میں نے قبول کیا، وہ تو حرام ہے، وہ تو زنا ہے. جیسے ہمارے ہاں بڑا رواج ہے نا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں سب بدبختوں نے عورتیں رکھی ہوتی ہیں، پوچھو کہ بھئی یہ گناہ ہو، کہتے ہیں نہیں جناب تن بخشی کی ہوئی ہے، اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا، میں نے قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی. یہ حرام ہے، زنا ہے. وہ تو صرف نبی کی شان ہے، صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی شان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے اور آپ قبول کر لیں تو بس نکاح ہو گیا. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر ہوگی تو اپنی شان ہوتی ہے نا.
کہ جب آپ نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد بی زینب کو پیغام بھیجا نکاح کے لیے، اس کو کہتے ہیں خطبہ خطبہ، یعنی آپ نے خطبہ کیا، آپ نے نکاح کا اظہار کیا، ارادہ کیا، بی زینب کے پاس بندہ بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بعض کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں باتیں، اللہ معاف کرے، دشمن بڑا چالاک ہے نا۔ یہ جو لوگوں نے کس سے کہانیاں بنائی ہوئی ہے نا جی کہ بی بی زینب سے حضور کا عشق تھا، اور یہ بھی کس سے بنائے ہیں جی کہ بی بی زینب ایک دن غسل کر کے بال سکھا رہی تھی، حضور پاک کی نظر پڑی اور آپ کو جمال اور اس کا حسن پسند آیا، اور اللہ کے نبی نے زید سے زبردستی طلاق دلوا دی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے کچھ عقل ہو نا، تھوڑا سا آدمی ذرا عقل استعمال کر لے نا تو جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ حضور کی اچانک نظر، وہ تو حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہے، خدا کے بندے، اچانک نظر پڑ جانے کا کیا مطلب؟ وہ تو بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے ہیں، تو حضور کی پھوپھی کی لڑکی ہے، وہ کوئی اتفاق تو نہیں کہ حضور کی نظر پڑ گئی اور نعوذ باللہ حضور پاک کو جمال پسند آ گیا۔ اور پھر حضور نے حضرت زید کا نکاح خود کرایا، بی بی تو قبول ہی نہیں کرتی تھی۔ بی بی زینب نے تو حضرت زید کے نکاح کا انکار کر دیا تھا کہ میں حضرت زید سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ غلام ہے، میں کرشی ہوں، قریش خاندان سے ہوں۔ تو آپ کے بھائی نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں نے کہا ہے اپنی بہن سے، بی بی زینب سے، لیکن وہ تو نہیں مانتی۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا جی، وہ جی اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ماں باپ کے آگے سر نہیں اٹھاتی، جو ماں باپ نے کہہ دیا چاہے جہنم میں ڈال دیں۔ یہ خلاف شریعت ہے، عورت کو حق ہے زبان کھولنے کا، اگر اس کو وہ رشتہ پسند نہیں ہے بالکل انکار کر دے۔ یہ تو ہمارے یہاں جی والدین کی ناک کٹ گئی اور بے عزتی ہو گئی، اور جی بیٹی سر اٹھا کے بات کرے، یعنی ساری زندگی وہ جہنم میں جلتی رہے، گناہ کرتی رہے، یہاں سر اٹھانا جو ہے آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی خطیب خطبہ کرے وہ بھی مخطوبہ کو دیکھ سکتا ہے، مخطوبہ بھی خطیب کو دیکھ سکتی ہے۔ پھر خطیب کا بارے میں اس کی والدہ، اگر والدہ سے بھی نہ کھلے تو اس کی سہیلیوں کے ذمہ لگاؤ کہ وہ راز معلوم کریں کہ اس کا رشتہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ ہر چیز تسلی کر لیں۔ ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں انصار کے قبیلے میں شادی کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہے اس لڑکی کو جس سے شادی کر رہے ہو؟ شادی کرنے سے پہلے اچھا ہے دیکھ لو۔ ان فی اعین الانصار لشیئا، انصار کی لڑکیوں کی آنکھ میں عیب ہوتا ہے، کہیں اس لڑکی میں عیب ہو اور بعد میں تم کہو مجھے پسند نہیں، پہلے دیکھ لو۔ تو جب آدمی خطبہ کرتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے، اور لڑکی کو بھی حق ہے کہ جس سے آپ اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ، مانا ہے ایک نظر دیکھ لے۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ موبائل پہ گھنٹوں باتیں کریں اور ابھی منگنی سے بھی پہلے ماشاءاللہ اللہ گلا کریں اور سارے کام طے ہو جائیں انشاءاللہ، باقی صرف بچہ ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ تو لعنت ہے، یہ تو انگریز کی تہذیب ہے کہ جی پہلے ایک دوسرے کو دیکھو، ایز اے فرینڈ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ عرصہ گزار لو، سال 2 سال 4 سال،
میاں بیوی کی طرح رہتے رہو، اگر ایک دوسرے سے بات بن جائے تو شادی کر لینا، نہ بنے تو اور صحیح، اس کے لیے تو اور صحیح۔ یہ عجیب، بھئی اس کی تو عزت ختم ہو گئی عورت کی، اس کی بکارت ختم ہو گئی، اب وہ تو تھیلے کی نہیں رہی، اب وہ کیا شادی کر لے گی؟ یہ تو انگریز کی تہذیب ہے۔ قطعی طور پر اس کو حق نہیں ہوتا ہے، اور جی ہماری منگنی ہو گئی ہے، منگنی ہو گئی بدن نکاح نہ ہو، پتہ نہیں نکاح بھی ہوگی اللہ عالم رخصت ہی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں نکاح ہو گیا جھگڑے پڑ گئے، لڑکیاں بیچاری بغیر کسی رخصتی کے طلاق ہو گئی۔ یہ ابھی چند دن پہلے کا بات ہے، چند دن، یعنی میرے خیال میں کوئی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا، یہاں کی بات ہے، دور کی بات بھی نہیں، یہاں دین بھی ہے، خدا بھی ہے، رسول بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ وہ جناب یہ ہے کہ شادی ہو گئی، مہمان آ گئے، کھانا ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، وہ دولہا بیچارہ جو گاڑی لے کے آیا، دلہن کی ماں نے کہا کہ تمہاری یہ گاڑی ہے، اس نے کہا میری گاڑی، انہوں نے کہا پھٹیچر گاڑی پہ میری بیٹی جائے گی، جاؤ نئی گاڑی لے کے آؤ۔ اس نے کہا میرے پاس تو نئی گاڑی کے پیسے نہیں، اس نے کہا پھر طلاق دے دو، طلاق دے کے چلے گئے۔ تو اسلام اسلام ہے، یاد رکھو، حضرت زید کے نکاح کا پیغام دینے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور کے دل میں کوئی عشق تھا، خیال تھا، تو آپ اپنا نکاح پیغام دے دیتے۔ اور بی بی زینب کہتی ہیں، باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن شرط ہے کوئی پڑھے نا۔ ہمارے ہاں تو حج پڑھ کے آج حاجی آتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کا آسان کرے، حج پڑھ کے چلے جائیں گے، انشاءاللہ مسئلے بعد میں جا کے پڑھیں گے۔ ہمارے سامنے روز آتا ہے نا، اور جی میں نے صفا مروہ نہیں کیا، سر مڈا دیا، میں نے جی طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑا، سر نہیں مڈایا، احرام کھول دیا، اور جی میں نے کراچی سے احرام نہیں باندھا، انہوں نے کہا تھا جہاد میں باندھنا، جہاد میں پانی نہیں تھا، وضو کی جگہ نہیں تھی، پھر میں نے جدے میں باندھ لیا، سب کچھ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں نا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تم حج پہ آ رہے ہو، تمہاری تیاری ہو گئی ہے کہ حج کی کتاب لے لو، اس کو 2-4 دفعہ پڑھ لو، بات ختم۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے مقامی عالم سے سمجھ لو۔ کتنی عورتیں ہیں اسی سال میں بھی، آپ دیکھ لینا، ہمارے پاس روز یہ مسائل آتے ہیں نا کہ بعض کنواری لڑکیاں ہیں، احرام باندھ کے آ گئیں، راستے میں حید آ گیا، اس نے شرم کے مارے باپ کو بھی نہیں بتایا، بھائی کو بھی نہیں بتایا، حید کی حالت میں طواف کر لیا، بتایا ہی نہیں۔ اچھا بتا بھی دیتے تو آگے کون سے مولوی تھے، انہوں نے بھی کہنا تھا اللہ کا حرم میں کیا ہے، یہ تو پاک ہے، سب پاک ہے، سب کرو، اللہ کا حرم جو پاک ہے تم بھی پاک ہو گئی بس۔ آگے انہوں نے کیا بتا، اچھا جی معلم کیا بتائے گا، وہ تو معلم مر گئے جو مسئلے بتاتے تھے، اب یہ تو پاسپورٹ سنبھالنے والے لوگ ہیں، یہ تو دفتری کارروائی کے لیے ہیں کہ آپ کی ٹکٹ محفوظ رکھیں، پاسپورٹ محفوظ رکھیں، آپ کے جانے کے لیے بس کا ٹائم آپ کو دیں، خیمے کا نمبر آپ کو دیں، آپ کو بسوں کا وقت دیں، آپ کو مدینہ بھیجنے کا پروگرام دیں، یہ تو اس کام کے، ان کو تو خود مسئلے نہیں آتے، آپ کو کیا مٹی بتائیں گے بیچارے۔ وہ پہلے علماء ہوتے تھے، معلم ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، اور حجاج بھی کتنے ہوتے تھے، ہر معلم کے نصیب میں 100 50 100 150 حاجی آتا تھا، وہ خود روزانہ طواف کرواتے تھے۔ حرم کے اندر باقاعدہ کونے بنے ہوئے تھے کہ یہاں فلاں معلم کے حاجی بیٹھے گے، یہاں فلاں کے، یہاں فلاں کے، یہاں فلاں کے، وہ ہر نماز کے بعد آتے اور اپنے حجاج کو لے کے طواف کراتے، دعائیں کرتے، خود بھی عالم تھے، ایک ایک مسئلہ بتلاتے، حاجی آتا اس سے پہلے ہر بات پوچھ لیتے، نیت کر لیا تھا احرام، اور اچھی طرح دیکھ لو کوئی عورت کا مسئلہ، کوئی حیض کا مسئلہ، کوئی نفاس، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے،
اب تو یہ تو آفیشیل ڈپٹی کے لیے ہوتے ہیں، ان کو مسئلے شطرے کا اللہ کی رحمت ہے خود ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا حاجی کو بھی شوق نہیں ہوتا پوچھنے، وہ بھی انشاءاللہ کرنے کے بعد پوچھ لیتا ہے۔ وہ بھی کیوں پوچھتا ہے؟ کسی نے کہہ دیا حاجی صاحب آپ عمرے پہ آئے، انہوں نے کہا یار بال تو تمہارے اسی، انہوں نے کہا میں نے تو ٹک لگوا لیے تھے نا۔ اب اس نے پوچھا اچھا وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یار ٹک لگانا ٹھیک، چلو پوچھ لیتے۔ تو یاد رکھو کہ یہ ساری روایات جو ہیں عشق رسول کی یہودی روایات ہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، ان کی نظر بھی پاک ہوتی ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرے مدنی کے ہاتھ کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا۔ ما مس ید رسول اللہ، حضور بیعت لیتے تھے اور دوسرے درمیان میں پردہ ہوتا تھا۔ یہ تمہارے 14ویں صدی کے پیر نہیں تھے کہ جی پیر سے کیا پردہ جناب، اور جی پیر تو سبحان اللہ، اور جی روحانی مرشد ماں باپ ہیں حضرت، ان سے کیا پردہ۔ مرشد سے پردہ، مرشد کو مریدنیاں مٹھیاں بھر رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرشد ہے کہ عذاب ہے خدا کا؟ یہ تو مغوی ہے، مرشد کہاں ہے؟ غیر محرم عورت کا ہاتھ لگانا حرام ہے، مٹھیاں بھروانے کا کیا مطلب؟ غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام ہے، اور اللہ والے پتہ ہے ایسا کرتے تھے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو بزرگ گزرے ہیں، وہ جب گھر میں بھی ہوتے تو نظر نیچے ہوتی۔ گھر میں بیٹھے ہو، آگے ماں ہے بہن ہے، نظر نیچے۔ آخر لوگوں نے، گھر والوں نے بھی پوچھا، دوستوں نے بھی پوچھا حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ماں کو تو دیکھنا جائز ہے نا، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماتے ایمان والو اپنی نظریں جھکا لو۔ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کس سے جھکا لو اور کس سے نہ جھکاؤ۔ جب نظریں جھکانے کا حکم ہے تو میں نظریں جھکا کے رکھتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کی شکل بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ اگر میری بہن کو چند عورتوں میں بٹھا دو مجھے نہیں پتہ لگتا، میری آواز سے مجھے پتہ لگتا تھا میری بہن ہے، کیوں کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ اور ہمیں تو ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھ حاجی کمرے میں رہ رہے ہیں سب کا پتہ ہے، ہم نے تو سب کو اچھی طرح دیکھا بالا ہے نا، حج پہ آئے ہیں نا، دونوں پاک ہیں۔ یاد رکھو یہ جتنے طواف اور عمرے کر رہے ہو، ایک کمرے میں غیر محرم عورت کے ساتھ سوتے ہوئے جب نظر پڑتی ہے سارا دھڑل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ثواب۔ جیسے آئے تھے ویسے جاؤ۔ یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے غیر محرم عورت کا دیکھنا۔ اور ہم تو ایک کمرے میں، اور جی کیا کریں جی ہم حکومت نے انتظام کیا ہے، بھی حکومت نے انتظام کیا، ابھی یہ 4 آدمی کا کمرہ ہے، یہ 8 کا کمرہ ہے، یہ 5 کا کمرہ ہے۔ اب تم حاجی آپس میں چوائس کر دو، کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد ہیں، عورتیں الگ کر دو مرد الگ ہو جاؤ، یہ تمہارا کام ہے، حکومت کا کیا کام ہے؟ یہ تمہارا کام ہے کہ تم گروپ لیڈر اہتمام کرو۔ بعض دیکھا ہے میں نے ماشاءاللہ، انڈیا سے آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، گروپ آتے ہیں، 100 بندہ لے کے آتے ہیں، ماشاءاللہ ایسا اہتمام کرتے ہیں، عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف، اتنا اہتمام ہے۔ اچھا ان کے ذمہ ہوتا ہے کھانا بھی وہ گروپ لیڈر دیتا ہے، یعنی گروپ لیڈر جو ہے وہ دیتا ہے، تو اب وہ کھانے کا بھی کیا کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کھانا لگ جائے گا، مرد ہٹ آئیں گے، ان کو کہیں گے بی بی کھانا لگ گیا جا کے کھا لو، پھر مرد نہیں جائے گا سرو کرنے کے لیے۔ تم اپنے حج کو خود بچاؤ، ہر کام حکومت کرے گی۔
ایک سیٹ پہ میں بیٹھ گیا، غیر محرم عورت بیٹھ گئی، کہہ دو بی بی میں ادھر چلے جا تو آپ اس عورت کے ساتھ چلی جائے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ بھئی اذان ہونے سے 10 منٹ پہلے طواف ہے چھوڑ دو. کرنا وہ روکیں گے، دھکے لگیں گے، پیچھے لوگ آئیں گے، تمہاری طواف برباد ہوگا، تمہاری عبادت برباد ہوگی. 10 منٹ پہلے طواف چھوڑ دو، پیچھے عورتوں میں جا کے نماز پڑھو، جب فارغ ہو جاؤ آگے اپنا طواف پورا کر لو. یہ ہم نے سمجھانا ہے. وہ بیچارے کہہ کے تھک جاتے ہیں، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، عورت ادھر ہو جاؤ. وہ کہہ چھوڑ میرے 2 چکر باقی، میرے ابھی 3 چکر باقی. کوئی تماشا ہے؟ انا للہ و انا الیہ. اور پھر تم خود سمجھاؤ عورتوں کو کہ بی بی مغرب عشاء کے درمیان میں رش ہوگا، آپ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں، سنتیں پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، بعد میں جا کے سکون سے طواف کریں، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. ساری رات طواف کرتے رہیں، تہجد تک کرتے رہیں، کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں. تم طواف ختم کرنے کے بعد جب نماز پڑھتے ہو، مثلا ابھی دیکھیں نا عشاء کی جب نماز پڑھیں گے میرے بھائی میرے بزرگ، امام سلام پھیرے گا، اللہ اکبر، سنتیں شروع ہو گئی. اور خدا کا خوف کرو، حضور کا حکم ہے کہ جہاں فرض پڑا سنتیں دور جا کے پڑھو، اور خاص طور پہ طواف میں کہ ابھی طواف والے چل پڑیں گے. اور طواف کا حق مقدم ہے تمہاری نفلی نماز سے، کہ اللہ نے جہاں بھی فرمایا ہے طہر بیتی طائفین، طائفین کا ذکر مقدم ہے، عاکفین کا ذکر جو ہے وہ مؤخر ہے، لہذا ان کا حق نہیں کھڑے ہو. اب جب تم نماز شروع کر دو گے راستے میں کھڑے ہو کر، تمہاری گردن سے گزر رہا ہے، کوئی اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی آگے سے، ان سب کا گناہ تمہیں ہو رہا ہے. ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ؟ ایک مولوی کی آواز کہاں جائے گی؟ میرے بھائی میرے بزرگ، تم خود ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایک دوسرے کو ہدایت کرو. جو نا بھائی حاجی صاحب نماز سنت دور جا کے پڑھو، حاجی صاحب مہربانی کرو طواف کی جگہ خالی کر دو. جب تم سب ایک دوسرے کو سمجھاؤ گے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ایک آدمی کی آواز کہاں تک پہنچی؟ تو یاد رکھیں کہ بی بی زینب کے یہ جو قصے انہوں نے بنائے ہیں یہ یہودیوں کے قصے ہیں جو انہوں نے کتابوں میں زبردستی داخل کیے ہیں، اور جب مدتیں گزر جاتی ہیں تو وہ جھوٹے قصے بھی آگے لکھے ہوتے ہیں. پھر ہمارا عام پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے جی وہ تو تفسیر جلالین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جی فلاں تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جی فلاں تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تو جی پیران پیر نے فرمایا ہے. حالانکہ پیران پیر تو خود حنبلی المسلک ہے. عبد القادر جیلانی جو ہے ان کا عقیدہ یہ تھا جو یہاں کے اماموں کا عقیدہ ہے، اور تم اس کے نام پہ شرک کرتے ہو، 11ویاں کرتے ہو. وہ تو حنبلی تھے، وہ تو بہت بڑا موحد تھا، وہ تو توحید کے ستون تھے. ساری زندگی توحید پھیلائی ہے اور ساری زندگی صحابہ کا دفاع کیا ہے. اس لیے دشمنان صحابہ نے ان کی کتابوں میں اپنی باتیں ڈال کے ان کی کتابوں کو تبدیل کر دیا. تو حضور نے پیغام بھیجا. بی بی زینب فرماتی ہے میں نے سوچا شاید حضور نے اپنے لیے پیغام بھیجا ہوگا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ حضور نے زید کے لیے بھیجا ہے جس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے حضرت زید کو، اس کے لیے پیغام بھیجا. بی بی نے کہا میں تو نہیں کرتا، زید تو غلام ہے، اگر حضور نے محبت میں بیٹا بنا لیا تو کیا ہو گیا. تو آپ کے بھائی نے آگے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی زینب انکار کرتی ہیں، اب بتائیں میں کیا کروں. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ مومنو مسلمانوں سن لو، کوئی مرد ہے یا عورت جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب تمہارا اختیار نہیں، بس تمہارا کام ہے تعمیل کرو.
جب یہ آیت نازل ہوئی تو بی بی زینب نے کہا بس ٹھیک ہے، اب اللہ کا حکم ہے تو قبول ہے، تو تب شادی ہوئی۔ لیکن چونکہ بڑے گھر کی بیٹی تھی اور بڑے سردار کی بیٹی تھی، ان کے دماغ میں وہ بڑا پن تو ہوتا ہے نا، اس لیے حکم ہے کہ جب رشتے کرو تو برابر سرابر کی کوشش کرو۔ اعلیٰ خاندان کو کہیں نیچے نہ گرا دو، نیچے والے کو کہیں بالکل اوپر کے خاندان میں نہ ڈال دو، نبھے گی نہیں۔ اس لیے بی بی صاحبہ جب بھی غصے میں آتی تو کہتی زید بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ رسول کا حکم تھا، ورنہ میں تمہیں قبول کرتی، بلا تم ایک غلام ہو تو میرے شوہر بن سکتے تھے، کیا کروں، اللہ نے حکم جو دے دیا۔ حضرت زید بھی تنگ آ گئے، انہوں نے بھی آ کے حضور سے کہا حضور رات دن بیوی مجھے تانا مارتی ہے، میں طلاق دے رہا ہوں۔ ہم نے کہا خدا کے بندے، پہلے تیری رشتہ داری کی وجہ سے سارے رشتہ دار ناراض ہیں کہ حضور نے ہماری خاندان کی بیٹی جو ہے وہ ایک غلام کو پکڑ کے دے دی ہے، اب تم طلاق دے کے میرے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ آخر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں برداشت کر سکتا، کون اپنی بیوی کا روز تانا سنے، ہر وقت جو بیوی حقارت کی نظر سے بات کرے، طلاق دے دی۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک تو زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دو تو اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی بھی حرام سمجھی جاتی تھی۔ ایک تو اللہ نے ان کی ایک رسم کو توڑنا تھا کہ حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا صرف منہ بولا بیٹا ہے، اس کے لیے شریعت کا وہ حکم نہیں، نہ وہ تمہاری جائیداد کا وارث ہے، نہ اس کی بیوی تمہاری محرم ہے، نہ اس کی بیوی طلاق کے بعد تم پر حرام ہے، وہ کوئی تمہارا حقیقی بیٹا تھوڑا ہے۔ اللہ نے ایک تو اس جاہلیت کی رسم کو توڑنا تھا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے بی بی زینب کے صبر کا پھل بھی دینا تھا کہ اچھا اگر آپ نے میرے حکم پر زید کو قبول کر لیا تھا، اب ہم تمہیں بدلہ دیتے۔ اب جناب زید نے طلاق دے دی۔ اب حضور پاک نے سوچا کہ اور کوئی حل نہیں، اب یہی حل ہے کہ خاندان کو بھی راضی کروں، بی بی زینب کا گھرانہ بھی راضی ہو جائے، میں اپنا پیغام بھیج دوں۔ حضور نے اپنا پیغام بھیجا، اور آگے بھی تو شان والی بیویاں تھیں نا، پیغام بھیجنے والا بھی پاک، آگے بیویاں بھی پاک۔ الطیبات للطیبین، اللہ نے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی ہیں نا، خبیثات للخبیثین، پلید لوگوں کے لیے پلید عورتیں۔ جب پیغام لے کے آئے تو بی بی نے پتہ ہے کیا کہا، انہوں نے کہا حضور سے میرا سلام عرض کریں، کہ استخیر ربی، سب سے پہلے میں استخارہ کر کے اپنے اللہ سے پوچھوں گی، اگر میرا اللہ راضی ہے تو پھر قبول کروں گی۔ اب دیکھو نبی جیسا رشتہ ہے، لیکن شریعت ہے کہ استخیر ربی، میں اپنے رب سے پوچھوں گی، اپنے رب سے مشورہ لوں گی۔ اس لیے حکم ہے کہ کوئی کام کرو تو استخارہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ لو۔ اور یہ بھی جھوٹا قصہ ہے کہ جی فلاں بزرگ سے استخارہ کراؤ، فلاں پیر سے استخارہ کراؤ، فلاں مولوی سے استخارہ کراؤ، یہ سب قصہ کہانی، خود استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ دوسرا تمہارے لیے کرے۔ یہ لوگوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے نا کہ مر جاؤ تو ختم لوگ پڑھیں، تم خود پڑھو، تم اندھے ہو، ختم کرائے کے لیے پڑھانا ہے نا، جنازہ بھی پیسے دے کے پڑھانا ہے، اور ہیلا اسقاط بھی پیسے دے کے کرانا ہے، مردہ بخشوایا جا رہا ہے۔ یہ رواج بنے، اور جی فلاں نیک بندے سے کہو وہ استخارہ کر دیں گے۔ جناب حکم یہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ خود استخارہ کرے، کسی دوسرے سے استخارہ نہیں ہوتا، یہ خلاف سنت ہے۔ اور مشکل کیا ہے، ایک کتاب لے لو نماز والی، اس میں دعا لکھی ہوتی ہے، تمہیں یاد نہیں آتی نہ صحیح،
نماز پڑھ کے وہ دعا پر 3 دفعہ درود شریف پڑھو، پھر وہی 3 دفعہ دعا پڑھ لو، اور جب ان ھذا الامر پہ پہنچو تو اپنے کام کا نام لے لو کہ یا اللہ یہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں گھر لینا چاہتا ہوں، یا اللہ میں یہ پلاٹ لینا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، وہی نام لے لیں۔ اور اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، دعا ہے، عام ہے، مشکل نہیں، تمہیں یاد نہیں وہ دیکھ کے 3 دفعہ دعا پڑھو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ ہمیں خواب نظر آئے گا، یہ خواب شاہ بھی جھوٹی قصے کہانیاں ہیں، یہ سب لوگوں نے من گھڑت پتہ نہیں کہاں سے شریعتیں بنائی ہوئی، کوئی خواب نہیں ہوتا، آ گیا تو آ گیا، نہ آئے تو نہ آئے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو، تیرے لیے بہتر ہے، اللہ تیرے دل میں بھی ڈال دیں گے، اسباب بھی بن جائیں گے، اور تیرے لیے شر ہے اللہ خود ٹال دیں گے، بات ختم۔ خواب میں آ گیا، ایک رات میں حل نہ ہو 2 راتیں 3 راتیں 4 راتیں، کم از کم 7 راتیں کرو، جو سنت ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے پیر اور مولوی استخارہ کر دیتے ہیں، بس یوں استخارہ ہو گیا جی تمہارے کام۔ یہ آج کل پتہ نہیں کوئی نیا استخارہ ہے، کوئی سکنٹی منٹی استخارہ ہے کہ بس وہ آپ سے نام پوچھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ہولڈ کرو جی، اور جی حضرت نے استخارہ کرا، اور حضرت سے پوچھو تمہارے گھر میں بچے تمہارے کدھر ہیں، وہ نہیں بتا سکتا، تیرا استخارہ بتا رہا ہے۔ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، یہ مکار عیار ہیں لوگوں کی دولت کو کھانے والے دین کے بہانے سے۔ جب اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ کم از کم 7 راتیں تک کرتے رہو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اچھا وہ دعا بھی پڑھو تو کم از کم 2 منٹ لگ جائیں گے، یہ کون سا استخارہ ہے؟ اور حضور صحابہ فرماتے ہیں کہ آنا یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، حضور ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھاتے ہو، کہ ہر کام میں استخارہ کرو۔ تو اب بی بی نے کہا کہ استخیر ربی، کہ میرے بدری سے سلام کہیں اور کہیں کہ میں اپنے اللہ سے پوچھوں گی۔ بی بی فرماتی ہے، بی بی زینب فما لبث الا قلیلا، کچھ دیر گزری، میں نے کیا دیکھا کہ بغیر اذن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ حضور کبھی بغیر اذن کے ہمارے گھر میں نہیں آتے، آج کیا وجہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، اجازت بھی نہیں مانگی، یہ پتہ بھی نہیں کیا کہ اور اندر کوئی مرد ہے کہ نہیں ہے، اور آپ آ رہے ہیں۔ میں حیران ہو کے دوڑنے لگی، حضور نے فرمایا مہلی زینب ٹھہر جاؤ، ان اللہ زوجنی من فوق العرش، بی بی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے میرا نکاح عرش پہ کر دیا ہے۔ اللہ، یہ شان صرف نبی کی ہوتی ہے، ہر کسی کی نہیں ہوتی کہ تمہارے عرشوں پہ نکاح ہو جائے، ہمارے تو فرشوں پہ بھی نہیں ہوتے۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی جب زید کی حاجت پوری ہو گئی تو ہم نے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ اس لیے بی بی زینب جب ذرا فخر میں آتی تو فرماتی عائشہ، فرماتی بی بی حفصہ، فرماتی بی بی ام سلمہ، تمہاری شان بڑی ہوگی لیکن تیرا نکاح ابو بکر نے کیا ہے، تیرا نکاح تیرے ابے عمر نے کیا ہے، ایک حضور کی میں بیوی ہوں، میرا نکاح میرے اللہ نے عرش سے کیا ہے، تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ تو یاد رکھو یہ بھی نبی کی خاصیت ہے، اور اگر عورت اپنا نفس ہیبا کرے اللہ کا نبی قبول کر لے تو یہ بھی نبی کی خصوصیت ہے اور کسی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اچھا حضور چپ کر گئے، یعنی شان ہے نا رحمت للعالمین کی کہ کیسے دل دکھاؤں اس بی بی کا کہ میں تو شادی کرنا نہیں چاہتا،
اور یہ اللہ کی بندی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، حضور چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک صحابی پہ نظر پڑی، آپ نے فرمایا حل لک رغبتن، آپ نے فرمایا صحابی تم اس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بی بی اگر میں تیرا نکاح اس بندے سے کر دوں تو قبول کرو گی؟ اس نے کہا حضور جب میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ جس سے نکاح کر دیں گے قبول ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ کوئی حق المال ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اس نے کہا حضور میرے گھر میں تو اور کپڑا ہی نہیں، یہ 2 چادریں ہیں جو میں باندھ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلتمس ولو خاتما من حدید، اللہ کے بندے جاؤ ڈھونڈو تو صحیح، کوئی چاہے لوہے کی انگوٹھی مل جائے کچھ تو ڈھونڈو، لیکن یاد رکھو لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ یہ محاورہ تھا کہ کوئی تھوڑی سی چیز تو لے آؤ، یہ مانا تھوڑا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی واقعی لے آؤ۔ لوہے کی انگوٹھی تو پہننا حرام ہے، لوہا تو جہنمیوں کا لباس ہے۔ لوہا پہننا مرد کے لیے یا عورت کے لیے سب کے لیے حرام ہے۔ آج کل پتہ نہیں ہماری گھڑی کی جو چینیں ہیں یہ لوہا ہے کیا بلا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال اس نے کہا حضور میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی کیا، میرے گھر میں کچھ ہو تو ڈھونڈنے جاؤں حضور؟ آپ نے فرمایا اچھا حل معک من القرآن شیئا، اچھا تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں سورت قضا و قضا و قضا، مجھے فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم بیوی کو یہ قرآن پڑھا دینا، میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ کتنا آسان کر دیا شریعت نے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جناب اتنی جہیز ہوگی اور اتنا فریج اتنا بڑا ہوگا، گاڑی فلاں ماڈل کی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ اگر میں عالم تو ہوں نہیں، نہ مفتی ہوں، ایک طالب ہوں، میرے نزدیک میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جہیز والی جو شادیاں ہیں ان کی شادی میں کھانا کھانا بھی حرام ہے، کبھی نہ جایا کرو ان کی دعوتوں۔ دیکھے جی میں پاکستان سے احرام باندھا، طواف کیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، صفا مروانی دوڑا، سر منڈا دیا، سر منڈانا تو یاد رہ گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا تو نہ منڈاتے نا۔ اب جناب ایک بکری دم کرو انشاءاللہ اچھی طرح سر صاف ہو جائے گا۔ جب 300-400 ریال کی بکری خریدو گے نا اور 22 روپے سے ضرب دو گے 8000 روپیہ بنے گا، مجال ہے تمہیں مرنے تک یہ مسئلہ بھولے۔ اللہ نے ایسے نہیں دم رکھی، اللہ نے اسی لیے رکھا ان کا دم نکلے گا تو شریعت کو یاد کریں گے۔ میں نے 1 سال پہلے بیوی کو طلاق دی، 1 مہینے کے بعد طلاق کا دوسرا نوٹس بھیج دیا، اس کے بعد یہ 2 طلاق کے، ہاں جی بالکل جناب 2 طلاق، 1 سال کے بعد دوبارہ طلاق، اب پکا کام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جب 3 طلاقیں ہو جائیں اب وہ عورت پہلے خامد پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسری شادی نہ کرے۔ اسلام انسانوں کو فعل اختیاری دیا ہے، اس حیثیت سے کفار دین کا قوت کو قبضہ کر لیا ہے، اسلامی قوت کا پورا ہو کیا اختیاری دیا مجھے سمجھ، یعنی اسلام قبول کرنا نہ کرنا وہ اختیار ہے۔ کسی کو ڈنڈے سے مسلمان نہیں بنا سکتے، تلوار سے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ وہ یہ بھائی نہیں کہ کفر کا مقابلہ نہ کرو، اگر کفر ہم پہ حملہ کرے گا ہم دفاع کریں گے۔ کون نبی نے پہلے عمرہ کیا؟ جناب آدم علیہ السلام نے۔ پہلا حج بھی انہوں نے کیا انسانوں سے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ 45 حج کیے انہوں نے پیدل چل کے، اور وہ بھی انڈیا سے۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے انڈیا کے حاجی ہمارے آتے ہیں نا بزرگ، بعض ایسے بیچارے کمزور ہیں، ہوا تیز آ جائے تو گر جائیں، لوٹا نہیں اٹھا سکتے، حج پہ آئے ہوئے ہیں، معلوم ہوتے ہیں ابا کا اثر ہے نا آدم علیہ السلام کا۔ کوئی ہے تو صحیح، کوئی بات تو ہے نا، کمزور ہیں بیچارے، بوڑھے ہیں بیچارے، چادر نہیں سنبھالی جا سکتی احرام کی، حج پہ آئے ہوئے ہیں۔
معلوم ہوتا ہے وہ ابا آدم کا کوئی نہ کوئی اثر تو رہ گیا نا اولاد میں. میں نے حتیم کو اشارہ کیا, نیت حجر اسود کا کیا. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. یعنی نیت صفا مروہ کا دوڑ لو اور دوڑتے مسئلہ محلے میں رہو تو ہو جائے گا. اللہ کے بندے دوبارہ طواف کرو صحیح کر کے, دوبارہ نیت کرو, دوبارہ طواف کرو کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی ہے طواف میں اب میں دوبارہ کر رہا ہوں. حتیم میں مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل کسی جگہ بھی جائز نہیں, چاہے حتیم کے اندر ہو یا باہر ہو, کیونکہ وہ فرماتے ہیں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر, فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے. وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں حرم میں رخصت ہے یعنی اجازت ہے, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو, یعنی کر لو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. قربانی جو ہے نا میرا بھائی, آپ جس کے لیے چاہیں کریں. حضرت علی بھی ہمیشہ حضور پاک کے نام پہ قربانی کرتے تھے. طواف اپنے لیے کرو, پھر جس کے لیے چاہو دعا کرو. میرے والدین معذور ہیں, حج کی صفا مروہ اگر وہ پہلے کرنا چاہیں, میرا بھائی پہلے کا معنی ہے کہ پھر حج کا احرام باندھنے کے بعد طواف کر کے پھر صفا مروہ دوڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ ابھی دوڑ لیں. جب حج کا احرام باندھیں گے, نفلی طواف کریں گے, پھر صفا مروہ. آج کل صفا مروہ اللہ حکومت کو جتائے خیر نہیں 4 منزلہ بن گئی, اب تکلیف ہے ہی نہیں, بلا وجہ نہ پریشان ہوں. واپسی پہ اپنے والدین کو ویل چیئر پہ کرا دو. اب تو 4 منزلہ ہے, یعنی تقریباً 1.5 لاکھ آدمی 1 گھنٹے میں صفا کر لے گا. تو کتنے آدمی آؤ گے, کتنے گھنٹے رہے گا؟ 10-12 گھنٹے کے بعد رش ختم. بہرحال یہی ہے نا کہ تم نے غلط جگہ سے طواف شروع کیا, دوبارہ طواف کرو. یہ وہی سوال ہے. بہرحال آپ دمام میں رہتے ہیں, آپ اگر حج کرنا چاہتے ہیں آپ کو حج ہے, لیکن اجازت نہ ہو تم جانو تمہارا کام جانے. تم مکے میں بغیر احرام کے آ گئے, پھر حج کے احرام کے لیے تمہیں حد حرم سے باہر جانا ہوگا. اگر ایک عورت ہے حج پہ آئی ہے, 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے, اس کو حیض آ گیا ہے, کوئی بات نہیں, مینا جائے, عرفات جائے, مزدلفہ جائے, کنکری مارے, قربانی کرے, صرف نماز نہ پڑھے اور طواف نہ کرے, باقی سارے کام کرے, کوئی منع نہیں. 14 ذی الحجہ کو واپسی ہے, بغیر طواف زیارت واپس نہیں جا سکتی, کیونکہ طواف زیارت نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا. طواف زیارت نہیں ہوگا تو اپنے خامد میں قیامت تک حلال بھی نہیں ہوگی. تاریخ بدل دو, 14 کو جانا ہے, ہر چیز شریعت تیری ڈیٹ کے مطابق کرے, پابند ہے تیری شریعت. ڈیٹ آگے کر دو, 14 کی 24 کرا لو. اچھا کوئی نہ جائے, بیمار ہو جائے, کیا پھانسی دے دیں گے, اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اسٹریچر پر؟ نہیں گیا, بعد میں چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. یہ تم نے جان چھڑانی ہوتی ہے کہ نکلیں جناب, گروپ جا رہا ہے, میں مر گیا, میں رہ گیا. میری دادی ہیں, ضعیف ہیں, زندہ ہیں, ان کے لیے حج کر سکتے ہو, عمرہ کر سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. میں نے غارہ کعبہ کے خلاف کو ہاتھ لگایا تھا, خوشبو آئی, اس سے کوئی دم نہیں پڑتا. مسجد عائشہ سے احرام باندھے یا مسجد جیرانہ سے, دونوں جائز ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے, وہ کہتے ہیں یہ قول رسول ہے. اور امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے کہ وہ فعل رسول ہے, وہاں سے خود حضور نے احرام باندھا ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو اتفاق سے آپ جیرانہ میں تھے تو عمرہ کر لیا, اصل تو قول رسول ہے. اشہر حج میں جو مکہ میں رہتے ہیں وہ عمرہ نہ کریں تو بہتر ہے.
اگر مدینہ منورہ گیا عمرہ کیا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حج میں نقصان نہیں، لیکن اگر میقات کا عمرہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو حج میں بکری رکھنی ہوگی۔ اگر اسی سال حج کرو گے، حج نہ کرو تمہاری مرضی۔ کہتے جی کہ جو ایئر کنڈیشن سے پانی گر رہا ہوتا ہے، ہم نے وضو کر لیا، جائز ہے، کوئی پلیت تو نہیں ہوتا، حرام تو نہیں ہوتا وہ پانی۔ حج بدل میں اگر نیت حج افراد کی ہے پھر تو احرام میں رہے گا حج کے بعد تک۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ سب کے لیے جائز ہے۔ بہرحال عمرہ کیا ہے تو ایک بکری آپ کو حج میں دینی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی روزانہ عمرہ کرے، روز کرے، اس کی مرضی، نفلی عبادت ہے۔ جیسے کوئی آدمی روز ایک طواف کرتا ہے، کوئی 10 کرتا ہے، کوئی بالکل ہی نہیں کرتا، نفلی عبادت ہے، جتنا ہمت ہو کرو۔ مسجد عائشہ بھی ہر دفعہ جانا پڑے گا، اس طرح بھی پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ حجر اسود کو اشارہ ایک ہاتھ سے کرنا بھی جائز ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے تو لہذا 2 ہاتھوں سے کریں، ورنہ جائز ہے ایک ہاتھ سے بھی کریں۔ بہرحال آپ کو عمرے پہ آ رہے تھے، روک دیا گیا، آپ نے احرام کھول دیا، اب آپ کے ذمے ہے عمرہ بھی کریں گے اور ایک دم بھی ادا کریں گے کہ عمرہ کیے بغیر احرام کھول دیا، دم احسان ہے۔ جیسے حضور پاک کو روک دیا گیا، آپ نے دم بھی دیا، سر بھی مڈایا، پھر عمرہ قضا بھی فرمایا۔ افضل درود کون سا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے؟ چونکہ یہ وہ درود ہے جو خود حضور پاک نے سکھلایا ہے، اور خود درود والا پاک نبی بھی اپنے لیے یہی درود پڑھتے تھے، اس سے افضل کون سا درود ہو سکتا ہے؟ اگر دوران طواف میں احرام ہے تو دایاں کندھا نکال کے پہلے 3 چکروں میں، بعد میں کندھا ڈھانک لیں۔ یہ بالکل بے وقوفی ہے، لوگ نماز بھی اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں بھی مکروہ ہو جاتی ہیں۔ کہتے جی کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، نائک صاحب ہے، وہ مجتہد ہونے کا دعویٰ کر سکتا، اس سے پوچھو مجتہد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، مجھے کیا پتا، میرے نزدیک تو وہ عالم ہی نہیں ہے تو مجتہد کیسے بن جائے گا؟ وہ تو یہاں